بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے ماموں صاحب الدین مصر میں ان کے دربار میں قیام پذیر تھے۔ یہ رمضان المبارک کا نیک مہینہ تھا اور ہر شام دربار میں لوگوں کو افطاری کروائی جاتی تھی۔ دن رات کی محنت اور جنگی محاذوں پر لڑتے سلطان کی طبیعت نڈھال ہو چکی تھی۔ آپ بہت علیل ہو چکے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سائی حکیم نے آپ کو مکمل آرام کرنے کا کہا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالی ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں چین کی نیند سو سکوں یا بستر پر لگ جاؤں۔ جب تک میرے جسم میں سانس چلتی ہے اور خون کا ایک ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں اسلام کی سربلندی اور ان مسلمانوں کے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ماموں اور ان کی زوجہ اسم الدین خاتون اور ان کے بچے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد روزمرہ کی گفتگو شروع ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماموں شہاب الدین نے سلطان اور ان کی زوجہ اسم الدین خاتون اور ان کے تینوں بیٹوں کے سامنے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سلطان اپنی زندگی میں ہی اپنے کسی ایک قابل بیٹے کو، جنہیں وہ اس عہدے کے قابل سمجھیں، انہیں مصر سلطنت کا سلطان بنا دیں، تاکہ وہ سلطان کے جیتے جی ان کی تربیت حاصل کر سکیں اور سلطان کے تمام امور سمجھ سکیں، تاکہ وہ بھی کل کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک بہادر اور دانا اور دانشمند سلطان بن سکیں۔ اپنے ماموں کے الفاظ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر ان کی زوجہ اسم الدین خاتون سمجھ گئیں کہ سلطان کو یہ بات شدید ناگوار گزری ہے، کیونکہ سلطان کے ماموں نے یہ بات سلطان کے بیٹوں کے سامنے کی تھی۔ اگر اکیلے میں کرتے تو شاید ان کا اس طرح تاثر نہ ہوتا۔ اپنے ماموں کی یہ بات سن کر اپنی زوجہ اور بچوں کی موجودگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر ماتھے پر بر ڈالے کہا کہ ماموں جان، میرے ایک خادم خضر بن طواب بہت ہی عقل مند اور دانا بزرگ تھے۔ وہ مجھے ہر وقت خدا سے ڈرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ آج سے 3 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بہت ہی کام کی بات بتائی ہوئی۔ کچھ یوں تھا کہ میرے دربار میں ایک مقدمہ آیا اور کافی تگ ودو کے باوجود مجھے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ دونوں فریق کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ لہٰذا ایک گواہ کی مجبوری اور معصومیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جب میرے خادم نے وزیر خضر بن طواب نے محسوس کیا تو انہوں نے مجھ سے ایک درخواست کی اور کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس کے حق میں فیصلہ دینے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں فریقین کے پاس کوئی گواہ ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ صرف اس ایک کی معصومیت اور مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ سلطان معظم، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک ملک کا سلطان بیمار ہو گیا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس سلطان کے عزیز اور اقارب اور ان کے بیٹے میدان میں آئے کہ اب والد کے بعد ہمیں یہ عہدہ ملے گا اور ہم حکومت کریں گے۔ بیٹے آپس میں مشاورت کرنے لگے کہ ہم میں سے کون والد صاحب کی کرسی پر براجمان ہوگا، لیکن سلطان شاید دور اندیش تھا یا اس کے من میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت کے اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، میرا بیٹا ہو، میرا کوئی عزیز ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اپنے سلطان کا یہ اعلان سن کر سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ جو عزیز و اقارب اور اولاد والد کے مرنے کے بعد اس عہدے پر بیٹھنے کے خواہش مند تھے، والد کا یہ عجیب و غریب اعلان سن کر وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور کوئی بھی عزیز یا بیٹا ان کی قبر میں ایک رات گزارنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کو جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ سلطان بن سکتا ہے۔ ویسے بھی جس قدر مجھ پر غریبی ہے، میں ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتا ہوں، لہٰذا یہ رسک لے لیتا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو ٹھیک ہے، میرے پیچھے کون سا کوئی رونے والا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو پوری سلطنت کا سلطان بن جاؤں گا۔ اور ویسے بھی مجھ غریب اور ناکارہ کو حساب و کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، چونکہ اس کمہار کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا، اور بس ساری زندگی اس کی فاقوں اور بھوک اور افلاس میں گزری تھی۔ سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات سلطان کی جگہ قبر میں گزارے گا۔
کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس قمہار کے اعلان کرنے کے فقط 3 دن بعد سلطنت کا اصل سلطان انتقال کر گیا، کیونکہ یہ سلطان کافی عرصے سے بستر مرگ پر تھا۔ سلطان کے مرنے کے بعد لوگوں نے سلطان کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق قمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا کہ بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں، صرف سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت کا بھوکا رکھا تھا۔ اس نے جواب دیا ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھلائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حکم ہوا اس کو 100 درے مارے جائیں۔ پھر مارن پڑنا شروع ہو گئی۔ غرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کسائی کی تاکہ اپنے نئے سلطان کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس قمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا سلطان معظم آپ کا اقبال بلند ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا او بھائی پوری رات میں گدھے کا حساب نہیں دے سکا، حتیٰ کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے گا؟ میں اس سلطنت کو ایک پل کے لیے بھی اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کا حساب دے سکتا ہوں۔ میں ایک گدھے کی وجہ سے پکڑا گیا اور ساری رات مجھے سزا میں گزر گئی، اور ہر ایک کی ذمہ داری کیوں اٹھا کر پھرتا رہوں جبکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ صرف اور صرف ذاتی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر میں خود کی دنیا سنوارتے اپنی آخرت کو کھو دوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یوں لگا کہ شاید اس قمہار کو کوئی خواب آیا ہو، یا شاید یہ حقیقت ہو کہ اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا، یا شاید صرف اور صرف یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت کی مانند روز روشن کی طرح عیاں بات ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے، جن چیزوں کو ہمیں معمولی سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی گناہ نہیں، یہ تو فلاں ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان چاہے کسی بھی عہدے پر کسی بھی روپ میں ہو، عورت ہو مرد ہو بزرگ ہو بچہ ہو، اس کو اپنے فرائض یقینی طور پر ادا کرنے چاہیے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا ہی اس کو دنیا اور آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ مامو جان خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی بھی اس عہدے کو صرف عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں ہر رات کو خود کو مرا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ شاید آج میری یہ رات آخری ہو، لہٰذا میں اللہ سے ہر وقت ڈرتا ہوں، ہر قدم پر ہر فیصلے پر اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا۔ لہٰذا کسی بھی عہدے کو صرف اور صرف اس کی چمک دمک سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا اس کی شہرت کی وجہ سے کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یقین جانیے آج جو کچھ ہم کریں گے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے میرے بعد اس عہدے کا وزن اٹھائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے بچے زندگی کے کسی موڑ پر کوئی غلط فیصلہ نہ کر دیں۔ ویسے بھی یہ اللہ کے کام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس سلطنت کا عظیم سلطان بنوں گا۔ اللہ مجھے اتنا انعامات سے نوازے گا، مجھ کو اسلامی فتوحات کا ذریعہ بنائے گا، یہ اللہ کے کام ہے۔ جس کو چاہے گا جب چاہے گا اس عہدے سے نوازے گا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس عہدے پر بٹھائے، اس عہدے پر وہ شخص آئے جو اس کا حقدار ہو، اور اس حقیقی معنوں میں اسلام کے سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنا جان مال ہر چیز اس عہدے پر قربان کر دے۔ خدا کبھی بھی کسی ایسے شخص کو اس سلطنت کا سلطان نہ بنائے جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک و قوم کا سودا کرے۔ سلطان کی یہ بات سن کر سلطان کے ماموں شہباز الدین نے سر جھکا لیا۔ ان کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے سلطان کی آواز میں تھرتھراہٹ آ گئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے نام آواز کے ساتھ کہا کہ میں نے اس عہدے سے اپنے بچوں کے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی ذاتی عیش و عشرت کا سامان نہیں تیار کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لے کہ تو نے اس عہدے سے اپنے بچوں کے لیے 1 گز زمین خریدی تھی، تو میں تو وہاں پر پھنس جاؤں گا اور میں اس قابل ہی نہیں کہ حساب دے سکوں۔
اور پھر زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بیٹے یک زبان ہو کر بولے کہ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں، اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم شاید اس ذمہ داری کو ایسا طریقے سے انجام نہ دے سکیں جس طرح کہ آپ نے حکومت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عظیم اجر عطا کرے گا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس عہدے کا حقیقی حقدار ہو، حقیقی وارث ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ سکتا ہو، قربانیاں دے سکتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس عہدے پر براجمان کرے۔ اس دن کے بعد سلطان کے بیٹے اور ان کی زوجہ یا ان کے گھر میں کبھی بھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، اور جسے چاہے گا وہ اسے عہدے کا حقدار بنا دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں ہمارے حکمران، جرنیلوں، حجز اور ہر کسی کے لیے، ہر حکومتی عہدے پر بیٹھے ہر فرعون کے لیے ایک کھلا پیغام ہے، جسے اپنی عملی زندگی میں لا کر وہ دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ جو اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزار رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھے کیے جا رہا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس طرح ایک اور قیمتی واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے الفضل صلاح الدین کی شادی کو فقط ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا۔ سلطان کی زوجہ اسم الدین خاتون نے انہیں ساری بات بتائی۔ جب سلطان کو علم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے ملک فضل کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا اور آپ کے چند خاص وزیر دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب سے سلطان اور وزیروں کو سلام کہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذہین و فطن اور ایک دور اور اندیش آدمی تھے۔ جب ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا یا تم دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی، کیونکہ وزیر بھی ساتھ بیٹھے تھے اور سلطان یہ پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سلطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے، اور ان کے بیٹے نے جارحانہ انداز میں کہا، جی سلطان معظم، میں اسے اس کے گھر واپس چھوڑنے کے لیے شام کو جا رہا ہوں۔ ابھی بول ہی رہے تھے کہ سلطان نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، یا آپ کی بیوی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تم نے ابھی عورت کے رنگ نہیں دیکھے۔ سلطان کی یہ بات سن کر ان کا بیٹا اور دربار میں موجود تمام وزیر اور سپاہی ایک دم چونک گئے کہ سلطان کا اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سلطان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مصر میں ایک عبداللہ نامی آدمی رہتا تھا، اس کی ایک عورت سے شادی ہو گئی، عورت کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا جب اس عورت کی عبداللہ سے شادی ہو گئی تو اب وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جبکہ عبداللہ بہت زیادہ خوش ہوا اور بار بار اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ چلو کسی بہانے مجھے بھی کسی عورت کی قربت نصیب ہوئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جبکہ عورت اس کے برعکس سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا پل آئے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں اس کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو سامنے کنواں ہے اس سے مجھے تازہ پانی نکال کر دو۔ ان کے پاس ایک لوہے کی گڑھی تھی، اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ اپنی پگڑی اتار کر اس گڑوی سے باندھ کر مجھے یہاں سے تازہ پانی نکال کر دو۔ اس کے شوہر عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی نکال کر دیتا ہوں، اور شوہر اونٹ سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی پگڑی کو گڑوی کے ساتھ باندھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ لمبا کر کے تازہ پانی نکالنے لگا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی پگڑی باندھنے کے باوجود اس پانی تک نہ پہنچ سکا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور کہا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ باندھ لو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ بھی اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ لیا اور کنویں پر جھک کر گڑوی کو نیچے کنویں میں کر دیا۔ بیوی کے پاس یہ سنہری موقع تھا، نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھکا دے دیا اور وہ اس کنویں کے اندر جا گرا۔ بیوی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹی اور اب میں اپنے من پسند شخص سے شادی کر سکوں گی، وہ کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے وہاں سے اپنا سفر واپسی اپنی میکے کی طرف شروع کیا، یعنی کہ اپنے والدین کی طرف چلی گئی۔
खुश किस्मती से कुएं से कुछ फासले पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरवा रहा था। वो दौड़ता हुआ उस कुएं के पास आया और एक रस्सी की मदद से कुएं में गिरे हुए शख्स यानी अब्दुल्ला को निकालने में मदद करने लगा। काफ़ी मुशक्क़त के बाद चरवाहा अब्दुल्ला को कुएं से निकालने में कामयाब हो गया। उस वक़्त तक उसकी बीवी अपने ससुराल तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया जाता था। अभी तक उन्होंने अपने कपड़े नहीं छोड़े और उनको खुश करने लगा। खैर कुछ बाद अब्दुल्ला वापस अपनी बीवी के घर यानी कि अपने ससुराल की तरफ लौट गया। उसे यकीन था कि मुझे धक्का देकर मेरी बीवी अपने मायके गई होगी। जो ही अब्दुल्ला अपने ससुराल में पहुंचा तो उसकी बीवी की नज़र जब अपने शौहर पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो डरने लगी कि अब मेरा सब झूठ सामने आ जाएगा और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बदनामी होगी। हत्ता कि उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ये कमबख्त यहाँ कैसे आ गया, मैं तो इसे अपनी तरफ से मार कर आई थी कि इससे अब जान छूट गई। खैर अब वो ये सोचने लगी कि अब ये सारी बात खुल जाएगी और मेरा शौहर मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को सारी हकीकत से आगाह कर देगा। जबकि अब्दुल्ला ने सोच लिया था कि अल्लाह का शुक्र करना है और गुजारा करना है, जो हो गया सो हो गया। जो मेरी बीवी ने मेरे साथ किया अब मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा कि उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जबकि उसकी बीवी ये नहीं जानती थी, वो तो इस डर में थी कि अब मेरा शौहर जिक्र करेगा, अब बताएगा, और यही सोच सोच कर उसका खून खुश्क हो रहा था और अब वो अपने शौहर की आंखों में आंखें डाल भी नहीं सकती थी। खैर अब्दुल्ला ने ज़ोहर की नमाज अदा की, उसके बाद खाना खाया। जबकि बीवी उसकी यही सोच रही थी कि अब मेरा शौहर बताएगा, लेकिन उसने किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी जो वाक़या उसके साथ हो चुका था। इस तरह शाम हुई, गुफ्त शनीद होती रही, हत्ता कि रात हो गई और उनके बिस्तर लग गए और ये सभी सो गए। जबकि बीवी उसकी इस इंतज़ार में थी कि अब मेरा शौहर बात करेगा, अब बताएगा किसी को, लेकिन उसने किसी से कोई जिक्र ना किया और खामोशी के साथ सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फजर की नमाज अदा की, उसके बाद नाश्ता किया और फिर अपनी सास ससुर से कहा कि अच्छा अब मुझे अपनी बीवी को लेकर निकलना चाहिए, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए। उसके सास ससुर ने उसे कहा कि ठीक है बेटा, अल्लाह के सुपुर्द। सास ससुर ने अपने दामाद और बेटी दोनों को दुआओं में रुखसत किया। जबकि उसकी बीवी अब भी यही सोच रही थी कि शायद मेरा शौहर किसी प्लान के तहत मुझे लेकर ना जा रहा हो, या वहाँ मुझे कोई ख़तरा ना हो, या मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। खैर मियाँ बीवी उस ऊँट पर दोबारा सवार हुए और सफ़र करना शुरू कर दिया। जब उसी कुएँ पर दोबारा पहुँचे तो उसकी बीवी ने कहा कि 1 मिनट ऊँट पर यहाँ पर रोकिएगा। उसके शौहर ने कहा कि खैर तो है। उसकी बीवी ने कहा हाँ 1 मिनट रुकिएगा। उसकी बीवी और वो दोनों ऊँट से नीचे उतरे। उसकी बीवी उसके कदमों में बैठ गई और उससे माफ़िया मांगने लगी कि मैंने जो कहा वो बहुत बुरा था, बहुत गलत था, मैं इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तो आपको मारना चाहती थी और मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं बहुत खुदगर्ज औरत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने जफ़ा की जबकि आपने बदले में मेरे साथ वफ़ा की और हक़ निभा दिया, मैंने जुल्म की इंतहा कर दी और आपने सब्र और शुक्र की इंतहा कर दी। अगर मेरा खून हलाल का हुआ तो आज के बाद मैं तुम्हारी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूँगी और तुझे सद के दिल से मजाजी खुदा मानूंगी और आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। अपनी चादर और चार दीवारी की हमेशा हिफाजत करूंगी, सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूंगी, आपकी ताबेदारी करूंगी, यही मेरे जीवन का मकसद है। सारी ज़िंदगी आपके पाँव धो धो कर पीऊँगी, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी में गुजार दूंगी। और शख्स ने अपनी बीवी को सद के दिल से मुआफ़ किया, उसे उठाया और कहा कि मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लिहाजा मैं तुझे दिल से मुआफ़ करता हूँ। इसके बाद अब्दुल्ला की औलाद हुई, हत्ता के पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हुई, उनकी शादियाँ हो गईं, लेकिन कभी उन दोनों का आपस में कोई तनाज़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ज़िंदगी सारी सुकून से गुजरी। अब्दुल्ला ने लबे-लुबाब बयान करते हुए कहा कि मेरा इस वक़्त का क्या हुआ, सब्र शुक्र और गुजारा मेरी सारी उम्र की जीत साबित हुआ। अल्लाह ने मुझे सिला दिया और हमारी ज़िंदगी बड़ी खुश असलूबी से गुजरी। सिर्फ इस वक्त का सब्र और गुजारा मेरी सारी ज़िंदगी में खुशियों का बायस बना, अमन का बायस बना और सुकून इस गुजारे के बदले मेरी ज़िंदगी का असल हासिल हुआ। सुल्तान के बेटे ने कहा कि मैं अब आपके एक एक लफ्ज़ को समझ चुका हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का बहुत बड़ा सबक है, जिससे आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
آخر میں بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ایسی تاریخی اور سبق آموز کہانیاں پہنچائیں جن سے ہمیں اپنے ماضی اور اپنے عظیم حکمرانوں اور اپنے اسلام کے کردار کو سمجھنے کا موقع ملے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم کردار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت صرف تلواروں میں نہیں ہے، بلکہ ایمان، انصاف، وفاداری، غیرت اور اعلیٰ کردار میں بھی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے ماضی کے ان عظیم کرداروں کو جانیں، ان سے حوصلہ حاصل کریں، ان کے جذبہ اور ایمان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں انصاف و وفاداری اور بہادری اور سچائی کو اپنائیں۔ ہمارے نوجوان اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص رہیں اور کبھی غداری، ظلم یا ناانصافی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ یہی ہمارے اس سفر کا مقصد ہے کہ تاریخ صرف سنی نہ جائے بلکہ اس سے کچھ سیکھا بھی جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آتی ہے تو ہمارے اس معلوماتی چینل لیجنڈ آف ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ سبق آموز کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ قائم و دائم رکھے، آپ کو ہر مشکل اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آپ کے والدین کو صحت و خوشی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی پوری زندگی کو سکون، خوشیوں اور کامیابیوں اور اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور رکھے، آپ کو اپنے دین اور اپنے وطن اور اپنے والدین کا وفادار بنائے اور آپ کے ہر جائز مقصد میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عظیم اسلام کے اچھے کردار سے سبق سیکھنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔